آل محمد صلوات اللهم صل علی صلی محمد اللہ وعلی محمد محمد. وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ مجلس اسال ثواب مرحوم شبیر حسین اور مرحومہ اقبال فاطمہ کی اسال ثواب کی مجلس ہے. اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب سمر عباس صاحب سے آئیں اس حسینی کے فرائض انجام دیں. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغوش لہر میں جو بھی سونا ہوگا آغوش لہر میں جو بھی سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں کون ہوئے گا انیس تنہائی میں کون ہوئے گا انیس ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا آغوش لہر جزاک اللہ سمر بھائی. پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل کشا پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل کشا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصیبتیں
کہتے ہیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ. چل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا بے شک سبحان اللہ. پہلے یہ مان لیتے ہیں. جزاک اللہ. سلام بسم اللہ. کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب. کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب. پھر نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب. پھر نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب. انبیاء راہ میں انگشت بدنداں ہوں گے. انبیاء راہ میں انگشت بدنداں ہوں گے. لے کے سلام کا کنبہ جو چلے گی زینب. لے کے سلام کا کنبہ جو چلے گی زینب. کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب. طاقت کفر سے زینب کو مٹانے طاقت کفر سے زینب کو مٹانے والو قتل ہو جائے گی
قتل ہو جائے گی لیکن نہ جھکے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، ہلکے شبیر پہ چل جائے گا جس دم خنجر، ہلکے شبیر پہ چل جائے گا جس دم خنجر، ہلکے شبیر کی آواز بنے گی زینب، کام بھائی کا دھمکیاں دینا، محمد کی نواسی کو یزید دھمکیاں دینا، محمد کی نواسی کو یزید، جو محمد نے کہا ہے وہ کہے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، پھر نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب۔ سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہے امام نمازی گزر گئے، تنہا رہے امام نمازی گزر گئے، پیرو امام پاک سب کچھ کر گئے، باہم تھا جیسے رشتے الفت کو مر گئے، رے باہم تھا جیسے رشتے الفت کو مر گئے، سوداگ اور ایک دل بخشناس تھا، کوئی نہ وقت ظہر نمازی کے پاس تھا، کوئی نہ وقت ظہر نمازی کے پاس تھا، ہر
بولے منتظر ہے امام نمازیو، ارے اچھا نہیں یہ خواب گراں اے نمازیو، ارے اٹھو کہ ہو چکی ہے اذاں اے نمازیو، پھر پاؤ گے یہ وقت کہاں اے نمازیو، پھر چھوڑا ابھی سے تم نے امام حجاز کو، آؤ صفیں جما کے کھڑے ہو نماز کو، آؤ صفیں جما کے کھڑے ہو نماز کو، ڈیوڑی پہ آ کے رونے لگے شاہ بہروبر، گھبرا کے آئی دختر زہرا قریب تر، دیکھا جو بھائی کو تو پکاری وہ نوحگر، تشریف لائے کب مجھے مطلب نہیں خبر، تشریف لائے کب مجھے مطلب نہیں خبر، طاقت کہاں ہے تن میں نہ چلا کے روئیے، ارے بھیا بہن ساتھ ہائے ہائے کے روئیے، ارے بھیا بہن ساریاں آ کے روئیے، رو کر کہا امام بنت مرتضیٰ، کیوں کرنا روزی اس کا اب کیا مزہ رہا، تیری میں چھٹ گیا علی اصغر سا محل کا، ارے بھائی نہ بانجے اور نہ بھتیجے نہ دل ربا، ارے بھائی نہ بانجے اور نہ بھتیجے نہ دل ربا، رانڈوں کو منہ دکھانے کو جی چاہتا نہیں، ہر گھر میں بہلا بانے کو جی چاہتا نہیں، ہائے ہائے بہلا بانے کو جی چاہتا نہیں، تسبیح فاطمہ کے جو گانے بکھر گئے۔ جزاک اللہ سمر بھائی، بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مجلس اسال ثواب مرحوم شبیر حسین اور مرحومہ اقبال فاطمہ کے لیے ہے، اور اس درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین اپنے مرحومین اور ایک بچہ جس کا بھی انتقال ہوا ہے رائن حیدر کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن سوابر لگتا ہے مولانا صاحب ابھی آن نہیں ہوئے ہیں۔ جی ہم آ گئے سواب۔ وعلیکم السلام۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی النجفی صاحب سے کہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ جزاک اللہ سمر بھائی۔ ماشاء اللہ سمر بھائی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ سے گزارش ہے جملہ مومنین و مومنات کے لیے اور تمام
اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے راہ حق کے لیے، اور بالخصوص یہ مجلس جن کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے آج، جناب سید شبیر حسین صاحب ابن جناب حکیم سید علی اور حسینی بیگم، ان مرحومین کے لیے، اور اقبال فاطمہ بنت قربان علی خان صاحب کے لیے، اور ہمت حسین بیگم، ان تمام مرحومین کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایسال ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مشرقين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صلوات. اللهم صل على محمد. So I'm going to speak in English in the beginning for a few minutes, and then I will switch to Urdu, inshallah. So this is a majlis to send the thawab and the reward of this majlis to marhumeen who spend their life in this world with goodness and left us. Now we just remember them and remember their good deeds. And this is what happens always. Allah subhanahu wa ta'ala has given a chance to every human being here in this life. A chance to either remain forever or to disappear forever. Remain forever means not physically, but in the memories of living people. If you look to the history, you find people who were good and who were evil based on their actions, and we still remember them, and humanity remembers those people who left this world with good memories behind, or something that people don't like. This is about this world, about the world hereafter, also, which is called akhirah. When you pass
this world and go to the other world, and of course there is other world. So we will be held accountable for our deeds, for every single thing we do. Many people realize that and many people don't, because we are so much busy in our life, we don't even think about that real life. The real life is the life of hereafter. Some people even don't believe in the hereafter. We, alhamdulillah, as Muslims, we do. But even among Muslims, many of them don't care. They say, okay, this is our life, we'll enjoy our life, and we'll die and everything is over. Some think this way. Somebody came to Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam and asked him to prove the fact that after that there is a life. And Allah subhanahu wa ta'ala is going to hold us accountable for our deeds. So is there any akhirat? Is there any qiyamah? Is there anything called day of judgment? Anything like this? Or just our life, and when we die, everything is over and finished, done. Imam said that of course there is a life after death. He said, but how can you prove it? I don't believe in that. Of course, this is something unseen. Who have seen the hereafter? Who dies, he. So how can you prove something which nobody has seen it? Since he was a big scholar and according to the tradition, he was also a philosopher. And he used to debate with other people, other scholars in Islam, and nobody was able so far to prove for him scientifically that there is a day of judgment after we die. There is a life after death. So he came to the Imam and he asked same question, same argument. So Imam said, see, I can prove for you the day of judgment. I will do it for you, don't worry. But before we enter in this debate, that whether there is a day of judgment, there is a life after death or no, before we enter into this debate, I have a question for you. And it is a simple question. Once you answer this question, then inshallah we'll enter to the debate. Said, what is the question? Imam said, see, when we are going to have a debate on this issue or on any other issue, either I am going to win or you will win the debate, right? And one of us will lose. Who will win? The one who can prove his point. And who will lose? The one who will not be able to prove his point of view. He said, yes, this is true. He said, fine. So before we start our debate about hereafter, think that either in the end of the debate, I'm going to win and I will be able to prove that there is a day of judgment, or you are going to win the debate and you will prove that there is no day of judgment. He said, yes. Imam said, in this situation, I don't have to argue with you. I don't have to have a debate with you. Why? Because I am in win-win situation. I'm in win-win situation. And you are in lose situation already. He said, how? We did not even start the debate yet. He said, no, I'm in win-win situation. Imam said, how? Imam said, see, if I was able to prove my point of view, I'm the winner. So there is a day of judgment and you are the loser because your point was refuted. If you win, let's imagine that you might win the situation, the debate. If you are the winner of the debate and I lost,
Still, what did I lose? Tell me, what did I lose? You will prove that there is no day of judgment. Okay, so what? You will die, I will die, everything is over. So why should we have any debate on that? When there is no day of judgment, both of us will die. Your point of view is right. Everything is over, nothing after death. So what did I lose? Tell me. What is the difference between me and you then? No difference. You will die, I will die. Everything is done, finished. But in first situation, if I win and my point of view is right, that there is a day of judgment, I have made my arrangements for that day of judgment. I am ready for a life after death. You are not ready for that. So you are the loser. So in both situations, I have no problem. If there is a day of judgment, I have no problem because I'm ready. If there is no day of judgment, no problem because everybody will go and finish. Is okay. So what? But for you, if I were right and there is a day of judgment, do you have any arrangements? Any intellectual, he takes precautions for any slightest risk. And he makes sure that there is a zero risk. Zero risk philosophy demands that you should do everything what makes you sure that you are safe from any risk and danger. And you are not in this position. Why? Because if all these prophets came, thousands of people, millions of people are saying there is a day of judgment, you are saying there is no day of judgment. So there is a risk. And you are not ready for that risk. I am ready for both situations. When Imam explained that in this way, he said, you are right. We don't need to even have a debate on that. You are exactly right. I never heard this point from any scholar when I talk to them. I agree with you. Although, if I don't believe in Day of Judgment, still I have to take my precautions. So this is about those people who don't believe in Islam. How about us Muslims? How can we deny the Day of Judgment? How can we deny there is something? And every single minute of our life is being recorded. You say, how it is possible? Nowadays, when you drive and you are in, you commit any violation on the road, they will send you a video of your violation. Say, see, this is the violation, this is the ticket, and this is your fine. And they send you the video. Check it. You want to come to the court, it's fine. You can challenge this ticket, but this is the proof. See, this is you, this is your car, and this is the plate of your car. Everything is, you can check yourself. This is the proof. When human being can take the video of your violations, what do you think about Allah subhanahu wa ta'ala? Do you wonder about that? Somebody came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Remember this one. Anyone who is listening to me, keep in mind that all of us have different level of understanding. We are all not equal in our intelligence, in our ability to understand and to comprehend issues. We are not equal. We have differences. And when we have these differences, we also have the difference in accepting knowledge. The effects is different on everybody. When I'm talking, I'm giving you examples from history. I'm giving you, sayings of our ai from Quran, from Hadith, from religion.
When I'm giving you all these references will be having different effects on listeners. Everyone will get something. Other one will get maybe better and more. The other one more and more and more. And somebody, nothing. He doesn't care about anything. What are you talking about? What day of judgment? What religion? What are you talking about? He doesn't care. So everyone has different level of understanding about any issue, not just about the religion. See this example from the history, so beautiful example. Rasulullah was in Mecca. All of you know. In Mecca, the Prophet of Islam is in his home city, Mecca. They are pagans, they are infidels, they are mushrikeen and kafirs and his enemies who are listening to his sayings, his statements, and the ayat of Quran. Everyone is listening. They like Quran. Why? Because Quran is the best. Quran has used the best language ever. And the Arabs, they liked good language, good literary, language. So the literature of the Arab people, it was on the highest, and it was in the peak of eloquence they had. So they liked the, Kalamullah Quran. They liked Quran. They loved Quran. But they did not believe in it. There was no effect on them at all. They liked is just literary side of it. It's good literature. It's good eloquence. Nothing else. What is the material in it? What is the matter of? What is the content of Quranic ayat? They didn't care. No effect on them. Now see this story. One of the villagers from outside, he came to Medina to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he said, Ya Rasulullah, I have just accepted Islam. And I loved Quran. I heard few ayat from Quran and loved them. I'm here to learn more about Quran. Can you please teach me Quran? I want to learn it. I want to learn the whole book. Rasulullah said, no problem, sure. It's very good. You will get this reward, this reward. He encouraged him, and then he called one of his companions and gave him the responsibility to teach him Quran. This companion took him with him to the mosque and said, let's sit here and learn Quran. He said, oh yes, good. I'm here for Quran. Teach me. The companion of Rasulullah, the Sahabi, started teaching him. It started with a short surah from Quran and reached to this ayat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Whoever will do anything good, even if it is equal to the weight of an atom, he will see it. He is going to see that good deed. See it with his eyes. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whoever does an little evil, even equal to weight of an atom, he is going to see it too. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whoever does any good or any evil, no matter how little it is going to see it someday. When he reached this ayat, he repeated this ayat several times, and he memorized this ayat, and he said, okay, bye, I'm leaving. Fi amanillah, Khuda Hafiz. He said, what? Come on. You said, I want to learn the whole Quran. And we just started. He said, what? Is there anything else in Quran you have? He said, yes, we just started.
A lot of ayat in Quran, thousands of ayat. He said, thousands of ayat? Why? After this ayat, do you need any other ayat to learn? He said, see, for me, you keep the Quran, you read the Quran, but for me, this is enough for my whole life. It's enough for my whole life that I know that whatever I do, no matter how little it is, good or bad, I'm going to see it. That's it. It means I have to be very, very careful in my deeds, in my actions, in my talking, in my walking, in whatever I do in my life, whatever I say in my life. I have to be so much careful because everything is being recorded and I am going to see that one day. Enough. What else you want to teach me for my life? I'm leaving. Bye. And he left. And the companion tried to convince him. He was not able to convince him. He left. The teacher was very sad, very upset that what kind of a student this was. Just for a few minutes, and he said, this is enough for me, and he left. He thought he is going to teach him the whole Quran. It's going to take few days, few months. In few minutes, he left. Now this companion came to Rasulullah. Listen to this, Allahu Akbar. He came to Rasulullah and he complained about his student. Rasulullah smiled and said, yes, tell me about your student. How is he? How is he? How is he doing? And how are you doing with him? He said, Ya Rasulullah, what kind of a student you have given me? See, this is student. This is what happened. When Rasulullah heard this, you know what he said? This is really amazing. Allahu Akbar. And it has very strong lesson for all of us. Rasulullah said, when he left, you know, raja'a faqihan. He left as a faqih. You know, faqih, the word faqih is used for a jurisprudent who spends tens of years of his life, 20, 30, maybe 40 years of his life he spends in just learning until he reaches to a position when we call him jurist or faqih. Rasulullah said in few minutes he became faqih and he left. Faqih. How faqih? Faqih is from fiqh. Fiqh in Arabic means to understand. The one who understands. One ayat changed all his life and he thought just this is enough for me to keep me on track in my life. One ayat is enough. And this is true. 6,236 ayat of Quran. In these ayat, any single ayat, if you want to read one ayat can change your life. And this is what happened to him. But on the other hand, Abu Jahl, Abu Sufyan, Abu Lahab, they were listening to Quran every single day, not from a companion, from Rasulullah himself. No effect, no results, no impact. Rather, they were even increasing in their kufr and in their rigidity. So see, we as Muslims, we have to reflect on issues, tag them, it can change our life, and keep in our mind whatever we say. Don't say anything that hurts somebody. Don't do anything that causes harm to somebody. Because huququn nas is more than anything else. Caring about other people and their rights, not violating their rights, is the essence of Islam.
your relationship to each other. Any kind of relationship you have with anyone, as a friend, as a neighbor, as a relative, as a brother, as a sister, as a wife, as a husband, as a parents, as children. These relationships are very important in your life. And here are the risk. In these relationship, you will find the risk of getting away from the right path. You might violate a right, and that violation of any right is going to cause the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala in this world and hereafter. In this world, somebody came to the Rasul and said, Ya Rasulullah, we have a problem at our house. Said, what? Said, we don't have barakat at home. Rasulullah said, you know what barakat means? Blessing. There is a risk, something is called risk, means sustenance, your money, your wealth, and something is called blessing in that wealth. Blessing is invisible increase in your wealth that you don't see it, don't feel it, but it is. Some people have less money, but they are so content and comfortable and have tranquility in their life. Some people have a lot of money, but it's still they are in troubles and problems and stress and depressions. So the blessing removes that depression and that stress and gives comfort in your life. It's called blessing. It's called barakat. He said, we don't have barakat in our house. All of us are in stress, in such a situation that just worries around us. Rasulullah said, see, if you have disputes, disagreements, conflict, right, in your house, and you don't have unity in your family, that this disunity causes the barakat, the blessing, to go away. And then he said, if even a kafir family has unity, Allah gives them barakat in their sustenance. And even if Muslim family, they don't have unity, Allah subhanahu wa ta'ala will snatch the barakah from them. He will deprive them from this barakat, from this blessing. So there are many a'mal in our lives that affect immediately on us. They have the impact on our life, immediate effect. And among them is, among those things is what? Your relationship and your actions, your behavior, that how you behave with your relations. Any kind of relation that you have. Of course, in our life, we have thousands of kinds of relations. Imam Sajjad alayhi salam has mentioned 70 huquq, 70 rights of different things that you don't even imagine. Oh, really? Is this thing has any right on me? So there are rights. Imam says you in your life are surrounded by rights from all around you, and you have responsibilities towards all those rights to pay and to do. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, ये बड़ी अहम बात है और इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, और इससे गफलत होती है. अक्सर जो परेशानी आती है मेरे भाई और बहनों, अक्सर जो परेशानी आती हैं उसके असबाब यही हैं. हम समझते नहीं हैं. यानी हमारे पास आयात और रिवायात हैं जिसमें पता चलता है कि बहुत सी बातें वो हैं कि जिनके असरात फौरन इसी दुनिया में जाहिर हो जाते हैं. बहुत से गुनाह वो हैं कि जिनके इफेक्ट्स इसी दुनिया में शुरू हो जाते हैं. हम समझते हैं आखिरत में कोई अजाब होगा. आखिरत में नहीं, यहां से शुरू हो जाता है. मसलन वालिदैन के साथ, वालिदैन के हुकूक अदा न करना, वालिदैन की नाफरमानी करना,
والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کا ایفیکٹ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا، اس کے اچھے اثرات اسی دنیا سے ظاہر ہو جاتے ہیں. آخرت میں الگ ملے گا، لیکن یہاں اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں. ہر گناہ کا اس دنیا میں شروع نہیں ہوتا. کچھ گناہ ہیں جن کے اثرات اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اثر اس دنیا میں شروع ہوتا ہے. روایت، کتنی روایات ہمارے پاس ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھے انداز سے برتاؤ انسان کو صحت بھی دیتا ہے، اس کی عمر طولانی ہوتی ہے، طول عمر کا سبب بنتا ہے. اور قطع رحم کیا مطلب؟ یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے، حرام، گناہ کبیرہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ کی مختلف فہرستیں بیان کی گئی ہیں، 7,700، یہاں تک کہ اور کم کیا گیا تو 70، اور 70 سے اور کم ہوئے تو 40، 40 سے اور کم بیان کیے گئے تو 20 کے علاوہ اور کم بیان کیے گئے تو 7. کم سے کم کی جو تعداد میجر سنس کی، گناہ کبیرہ کی بیان کی گئی ہے، 7 ہے. وہ گناہ جو ہر فہرست میں آپ کو ملے گا اور ان 7 کا بھی حصہ ہے، وہ گناہ ہے قطع رحم، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا. کتنا رائج ہے آج ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی رائج ہے، اور اسی لیے پریشانیاں ہیں. آپ دیکھیں اور آپ خود اندازہ کر لیجئے اس گھرانے میں کہ جہاں صلہ رحم موجود ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اخلاق ہے، وہاں کے حالات کچھ اور ہیں. اور جہاں پر اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، یہ نیچرل ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. کس قدر یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی یہ بات کرے، عقل مند اور سمجھدار، ایسا اس نے کیسے کر دیا، اس نے ایسا کیسے کہہ دیا، وہ تو ارے کہہ دیا ہوگا. آپ نے پتہ نہیں کتنی باتیں کہہ دی ہوں گی، اگر وہ پکڑنے لگا آپ نے یہ کہہ دیا ہوگا. زبان ہے انسان کی، چلتی رہتی ہے، اس لیے تو کہا کہ کم بولو. یا اگر کسی نے آمدن بھی کیا، جان کے بھی کیا، کسی دن ٹھیک ہو جائے گا. آپ اگنور کریں، اگنور کرنا سیکھیں، اور فرگیو اور فرگیٹ کرنا سیکھیں. یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہم جن کے اسالے ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ان کی کون سی باتیں یاد کرتے ہیں؟ یقیناً آپ کی کوئی ایسی ہی بات یاد کرتے ہوں گے، ارے دیکھو انہوں نے رشتہ دار کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، انہوں نے دیکھو اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا. ان کی اچھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. اس وقت مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. اب آپ کی کسی سے بات چیت ہی نہیں، مثلا خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہے، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت رائج ہو چکی ہے. بھائی سگے بھائی، 2 سگے بھائی ہیں، بات ہی نہیں آپس میں، اور بہت اطمینان سے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہو گئے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. کیسے مطلب نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کتنے گناہ روز، ایوری ڈے، ایوری منٹ آپ گناہ میں پڑے ہوئے. کیا آپ کی نمازیں، اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ یہ کہتا پہلے میرے بندوں کا خیال رکھو، پھر میرے پاس آنا. نماز عید میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے نماز عید پڑھتے ہیں یا پہلے زکات دیتے ہیں؟ فطرہ. آپ پہلے فطرہ ادا کرتے ہیں. آپ الٹا نہیں کر سکتے کہ پہلے نماز پڑھ لو پھر فطرہ دوں گا. نہیں، پہلے فطرہ تو پھر نماز پڑھنا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہے وہ شخص جس نے پہلے زکات ادا کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے نماز پڑھی. پہلے بندوں کا حق ادا کرو، پھر اللہ کا حق ادا کرنا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور ہم کتنے بھی نیک ہو جائیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں نیک کیا کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، تو ہمارے یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے. وہ کہہ لیں گے ارے بھائی میں تو بہت اچھا ہوں، میرا رشتہ دار ہی خراب ہے، میں کیا کروں؟ وہی نہیں صحیح بات کرتا، میں اسے کیسے بات کروں؟ وہ یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ برائی کرتا ہے میری، وہاں وہ غیبت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ برا کیا، ایک لمبی فہرست. ارے ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت برا کیا، اب آپ کیا کریں؟ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں صحیح رکھنے کی، نہیں ہوتا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات. اب سنیں یہ بات. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا، آپ رشتہ داروں
رشتہ داری پر اتنا زور دیتے ہیں. اب ہمارے رشتہ دار تو اتنے خراب ہیں مولا کہ میں کتنا ہی ان سے رابطہ رکھنا چاہوں وہ رکھنا نہیں چاہتے. تو میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہی نہیں رکھنا چاہتے رابطہ، تو میں کیا کر لوں گا رکھ کے. میں بھی بس ان سے اب میں نے اپنا رابطہ توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. بہت تھک گیا ہوں ان سے. امام نے کہا سنو، ایسا ہے کہ ابھی تک انہوں نے تم سے قطع رحم کیا، تم سے رابطہ اپنا کنیکشن انہوں نے توڑا ہے تم سے ابھی تک. اب اگر تم بھی ان سے رابطہ توڑ لو گے تو تم کو پتا کیا ہونے والا ہے؟ جیسے ہی تم ان سے اپنا رابطہ توڑو گے اللہ تم سے اپنا رابطہ توڑ لے گا. اللہ کیسے توڑے گا رابطہ؟ اپنی رحمت کا رابطہ، اپنی نعمتوں کا رابطہ تم سے توڑ لے گا. اس لیے جو پریشانی ہوتی ہے لوگ آ کے تعویذ بنوائے، تعویذ نہیں، تعویذ کا بھی اثر ہوتا ہے، منع نہیں کر رہا ہوں میں. اگر صحیح تعویذ ہے، معصور تعویذ ہے، یعنی آیات ہیں قرآن کی اور وہ دعائیں ہیں جو اماموں سے یا معصومین سے منسوب ہیں اور وہاں سے آئی ہیں، تو ٹھیک ہے، فائن، اس کا اثر ہوتا ہے بے شک. لیکن اصل تعویذ عملی تعویذ ہے، پریکٹیکل تعویذ. تعویذ کہتے کس ہے؟ اوز سے ہے. اوز، تعویذ، اعوذ باللہ جب آپ کہتے ہیں یہ وہی تعویذ ہے. آپ پناہ میں آتے ہیں، پناہ میں آنا، شیلڈ بنانا. تو شیطان سے آپ کی بہترین شیلڈ، اور برائیوں سے اور گناہوں سے اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے بہترین شیلڈ آپ کا اچھا عمل ہے. اور اس اچھے عمل میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا بیہیویئر انسانوں کے ساتھ کیا ہے، عام انسانوں کے ساتھ. یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان یعنی اچھا مسلمان کون بن سکتا ہے؟ وہ جو اچھا انسان بن سکتا ہے. جس میں انسانیت نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام نام ہی انسانیت کی معراج کا ہے. یعنی جتنے بھی بیسٹ ہیومن ٹریٹس ہیں، بیسٹ ہیومن ٹریٹس، بیسٹ ہیومن کوالٹیز، بیسٹ ہیومن کیریکٹرسٹکس، ان بیسٹ کو جب جمع کرتے ہیں اور وہ کوئی پیک پہ پہنچتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. اب آج کل کے مسلمانوں کو مت دیکھیں کہ ان کا تو کردار کیسا ہے، آپ دیکھیں بدترین. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کو صحیح معنی میں قبول نہیں کیا. آپ اہل بیت کا کردار دیکھیں، آپ ان کے ساتھیوں کا کردار دیکھیں، آپ ان کے چاہنے والوں کا کردار دیکھیں. لیے بیٹھے ہیں دشمنیاں دوسروں سے. اہل بیت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ ہوئی ہے کسی کے ساتھ؟ میرے رشتہ دار یہ کرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو عزیزان محترم، بس میں اس پر تمام کروں گا گفتگو ہماری. ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی. صلہ رحم کے اوپر کتنا کچھ کہا گیا ہے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ نے ایک عہد لیا ہے ہر انسان سے. عہد عقیدے کا ہے، عقیدہ صحیح ہو، سٹرونگ، عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو، اللہ کو مانے، اللہ کی توحید میں شک ہی سے ساری مصیبتیں شروع ہوتی ہیں. اگر شک و شبہ خدا نخواستہ پیدا ہو تو اس کو فکس کریں. اس لیے کہ ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہم کو عطا کرتا ہے، اللہ ہی سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے. اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کسی انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر جن شخصیتوں کو بھیجا، انبیاء، ان پر ایمان لانا. انبیاء کے بعد انہوں نے اس امت کو جن کے حوالے کیا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا. جیسے میں ابھی انگلش میں کہہ رہا تھا کہ آخرت پر ایمان عقل سے اس طرح ثابت ہے جیسے امام نے ثابت کیا حسین پہ رائے کہ اگر کوئی شخص نہیں بھی مانے تب بھی اس کو تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسک ہے. ایک راستہ ہے، آپ کے پاس دو راستے ہیں.
ایک راستہ وہ ہے کہ وہاں سے ایک شخص آیا ایسے گزرتا ہوا، اس نے آپ سے اشارہ کیا ڈونٹ گو دس وے، ڈونٹ گو دس وے، دیر از اے رسک. آپ اس کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، ایسے ایک کار سے ادھر سے گزر رہا، مت جاؤ ادھر. اور ایک راستہ ہے دوسرا موجود، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ اس بحث میں پڑھیں گے کہ وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا، کون تھا، اوتھینٹک تھا، اوتھینٹک نہیں، اس چکر میں پڑھیں گے نہیں. آپ کہیں گے زیرو رسک جہاں ہو وہاں چلو. اس نے کہہ دیا، سچ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے بس ایسے تو مذاق کے لیے کر دیا ہو، مگر زیرو رسک فلسفی یہ کہتی ہے کہ آپ اس طرف جائیں ہی نہیں جہاں کسی نے ایک رسک بتا دیا. اسی طرح ہماری زندگی کے معاملات، اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں. آج ہم ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس کر رہے ہیں. نیک تھے، مومن تھے، اپنی زندگی انہوں نے اس طرح گزاری لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور جس انداز سے گزرے. میں نے عرض کیا کہ آپ ان کی نیک باتوں کو یاد کر رہے ہیں آج. اسی طرح اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک دن ہر ایک کے ساتھ ایسا آنے والا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی اصالہ ثواب کی مجلس ہو رہی ہوگی. وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے وہ جس کے لیے کوئی اصالہ ثواب کی مجلس منعقد کر دے. یعنی یہ بھی اس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ اس نے ایسے عزیز اور رشتہ دار چھوڑے، ایسی زوجہ چھوڑی جو اس کو یاد کر رہی کہ میں اپنے شوہر کو یاد کر لوں، اصالہ ثواب کی مجلس رکھ لوں. ایسی اولاد چھوڑی کہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے کہہ رہی ہے کہ چلو بھائی ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کی مجلس رکھ لیں. ایسے دوست چھوڑے کہ دوستوں نے کہا چلو بھائی ان کے اصالہ ثواب کی مجلس میں شریک ہو جائیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس شخص کے مرنے والے کے اوپر، وہ بھی اس کے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے. ورنہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اسی ملک میں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اسی جگہ، ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جن کے جنازے میں سینکڑوں، اتنا بڑا مجمع کہ حیرت ہے کہ کیا امریکہ میں اتنا بڑا مجمع ہو سکتا ہے کسی جنازے میں. ایسے لوگ بھی دیکھے، اور ایسے بھی لوگ دیکھے کہ 4 آدمی نہیں ملے اور یہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ 4 ہونے چاہیے جنازہ اٹھانے کے لیے، 4 تو ہے نہیں تو 3 کیسے اٹھائیں گے. اس طرح بھی ہوا ہے. اور اس میں ایک مولانا ہے اور ایک وہ کوئی ہے جو آ گیا ہے غسل دینے کے لیے، اور ایک وہ ہے جس نے اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. 40 سال، 45 سال، 50 سال رہے کمیونٹی میں، یہ حال ہے ان کا. اس طرح کے جنازے اٹھیں. کیوں؟ کوئی تعلق ہی نہیں کمیونٹی سے. بس ہم جیئیں گے، ہم کھائیں گے، ہم پیئیں گے، بس صبح ہوئی، شام ہوئی، صبح ہوئی. اس کی کوئی ویلیو ہے اس زندگی کی؟ میرے بھائی کیا ہے یہ؟ کیا پلٹ کے دیکھو. 40 سال کا ہو گئے، 50 سال کا ہو گئے، 70 سال کے، 80 سال کے، کیا کیا سکسس کے لیے؟ سکسس، what is the success? show me the success. real success is this. دیکھیں اس آیت کو پورا سن لیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی کیا عقیدے کو خراب کرتے ہیں اپنے اس دنیا داری کے لیے، چند سکوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ایمان کمزور ہو گیا، اپنا، ان کے بچوں کا، کیا زندگی رہی ان کی، کیا ویلیو رہی ان کی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اللہ سے رشتے کو قائم رکھو، بندگی کا رشتہ. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی سے قائم رکھو، غلامی کا رشتہ. اللہ نے حکم دیا اپنے اماموں سے رشتہ قائم رکھو، اطاعت کا رشتہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے علماء سے اپنے رشتے کو قائم رکھو، علم کا رشتہ، شاگردی کا رشتہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی کمیونٹی سے رشتے کو قائم رکھو، کمیونٹی کا رشتہ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن کو ہم نے تمہارا رشتہ دار بنایا، تمہارا بھائی بنایا، تمہارا باپ بنایا، تمہاری ماں بنایا، تمہارے لیے بہن بنایا، تمہارا چچا بنایا، تمہارا ماموں بنایا، ان سے رشتے کو قائم رکھو، اس کو مت توڑو. مگر توڑ دیتے ہیں. کوئی بھی رشتہ آپ نے توڑا تو کیا ہوگا؟ تو 2 باتیں ہوئی. اللہ سے کیا ہوا؟ عہد توڑا، رشتہ توڑا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، مسچیف. صرف قتل و غارت کو مسچیف نہیں کہتے، یہ بھی مسچیف ہے. کسی کی غیبت کر دی، کسی کی درازداری کر دی، کسی کو ستا دیا، کسی سے رشتے کو توڑ دیا، قطع رحم کیا، حقوق والدین، یہ جو گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں، یہ بھی فساد فی الارض ہے، زمین پر فساد ہے. آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا دنیا دنیا. تو یہ 3 لوگ بیان کیے اس طرح کے.
کون ہے یہ؟ اولئک هم الخاسرون، دے آر دی لوزرس. آپ نے کہا لوزر ہے یہ تو ملینئر ہے. ارے ہوگا ملینئر، لے کے جائے گا ملین. جب اس کو قبر میں لٹائیں گے تو ایک ڈبہ بھی ساتھ میں رکھ دیا، ارے ڈبہ ایک ان کا ملین. اگر رکھ بھی دیا تو کیا کرے گا اس ملین کا؟ وہاں دکانیں لگی ہوئی ہیں. سوچنے کی بات عقل سے نہیں. عقل غائب ہو جاتی ہے اصل میں دنیا داری میں. عقل غائب، وہ جو ریگولر عقل ہوتی ہے نا بزنس والی، بزنس عقل بھی نہیں رہتی اس میں. ارے کم بزنس مین بن جاؤ. بزنس میں آدمی کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں یہاں انویسٹ کروں گا تو اتنے دن میں اتنا مجھ کو ملے گا. ایسی جگہ انویسٹ ہی نہیں کرتا جہاں کچھ نہیں ملنے والا، زیرو ہو جائے یا بیکار ہو جائے وہ پیسہ. لگے رہتے. تو اذان محترم اپنا احتساب کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اور یہ چیز ہم کو اہل بیت نے سکھائی ہے. ہمارے پاس بہترین نمونے عمل ہونے کے باوجود میں کنکلوڈ، یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں پوری اپنی گفتگو تو یہ کروں گا کہ ابھی آج اس مجلس کو سننے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی شخص بھی کسی سے ناراض ہے، آپ اپنا ٹیسٹ لیجئے کہ ہاؤ اسٹرانگ یو آر. اسے کال کیجئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں بول رہا ہوں، میں بول رہی ہوں. ارے آپ کیسے بول؟ نہیں بس ایسے ہی سلام کرنے کے لیے کال کر لیا تھا. جس سے آپ کی کبھی بات نہیں ہو رہی نا، کافی دن سے بات نہیں ہوئی ہے، گفتگو نہیں، بس چلو مشکل ہوگا. ارے میں اس کو کال کروں، وہ کیا سوچے گا میں کس لیے بس کال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کال کر رہے ہیں، مولا کے لیے. آپ جس سے ناراض ہیں ایک کال کر کے اس کو کہہ دیں کہ بھائی میں آپ کو سلام کرنے کے لیے کال کیا تھا. آئس بریک کریں تھوڑا، آپ کریں اپنی طرف سے، ختم کریں. ایک دن سب کو اسی طرف جانا ہے، سب کو مر جانا ہے. اذان محترم اہل بیت کے کردار ہمارے سامنے ہے. قاتل کو شربت پلانا. قاتل کو شربت پلانے کا مطلب نہیں کہ ہم پلائیں ان کے قاتل کو شربت، ہم تو ان کے قاتل پر ہزار لعنتیں کریں گے. پھر انہوں نے خود کیوں شربت پلائے؟ انہوں نے شربت پلانے کا مطلب نہیں کہ ہم ابن ملجم کو شربت پلائیں. سیرت یہ ہے کہ ہم اپنے قاتل کو شربت پلائیں. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اگر کوئی قتل کرے ایسے ہی ہم اس کو شربت پلا دیں گے؟ اگر آپ کے ہاں پلا دیں گے تو پھر جب وہ تو قتل سے تو بہت بڑی بات ہے. کسی نے آپ کو زبان سے کچھ کہہ دیا ہے، اس کو پلا دیں، اس کو شربت پلا دیں. اپنے دشمن کو شربت پلائیں، علی کے دشمن کو نہیں. علی نے کسی اور کے دشمن کو شربت پلایا ہو تو بتائیے. علی کا کردار کیا ہے کہ شربت پلائیں اپنے دشمن کو، یہ ان کی سیرت ہے. اسی طرح تمام ائمہ کی سیرت میں آپ کو ملے گا. امام حسین یہ جو کربلا ہے، ایک ایک لمحہ کربلا کا ہمارے لیے پریکٹیکل درسگاہ ہے، بہت بڑی درسگاہ. قدم قدم پر ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کو ملتے ہیں کربلا کے ان مصائب سے، جس پر اتنی مصیبتیں پڑی ہوں، جس نے اتنے جنازے اٹھائے ہوں. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور سر جھکا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی لفظ بد دعا کا نکال رہا اپنی زبان سے اپنے دشمن قاتلوں کے لیے؟ کوئی بد دعا کی حسین نے؟ حسین نے سر جھکا کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر. جناب زینب ہیں، جناب زینب نے کبھی بد دعا کی؟ کر سکتی تھی بد دعا، واقعا جناب زینب بد دعا کر سکتی. اپنے بھائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا ہے، تڑپ کے کی آواز دیتی ہیں عباس تم کہاں ہو، علی اکبر تم کہاں ہو، قاسم بیٹا آؤ میرے حسین کو بچا لو، عباس میرے حسین کو بچا لو. اور کوئی نہیں ملتا تو دشمن کو آواز دیتی ہوں میرے ساتھ میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، میرے بھائی کو بچا لے، ظالم تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے. دشمن کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے اتنا. لیکن اس موقع پر کھڑے ہو کے تو بد دعا نہیں کی کہ یا اللہ انہیں تباہ کر دے، انہیں ختم کر دے. ایسا کوئی بد دعا نہیں. اللہ اکبر. ہاں ایک موقع پر ملتی ہے بد دعا زینب کی، وہ بھی اس لیے کہ پردے کا خیال زینب کو کتنا تھا. یہ پردہ، یہ حجاب، اس کی کیا اہمیت ہے زینب کی نظر میں. آپ سوچیں کہ وہ زینب جس نے علی اکبر کے کلیجے پر برچھی لگتے ہوئے دیکھی، بد دعا نہیں کی. قاسم کا پامال لاشا دیکھا، بد دعا نہیں کی.
علی اصغر کے گلے پر تیر کا نشان دیکھا، بد دعا نہیں کی. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، بد دعا نہیں کی. اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا، بد دعا نہیں کی. اپنے بچوں کی لاشیں دیکھے، بد دعا نہیں کی. ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں زینب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہے. وہ کون سا موقع ہے؟ کہ جب قافلہ کوفے میں داخل ہونے لگا. جب قافلہ کوفے میں داخل ہونے لگا ہے، اس وقت زینب نے آواز دی اور کہا کہ میں اس راستے سے نہیں جاؤں گی جہاں نامحرموں کا اتنا بڑا مجمع ہو. زینب کبھی نہیں گئی ہے نامحرموں میں، اتنا مجمع نامحرموں کا، اور زینب کے سر پہ ردا نہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ اور اسیر ہو کر. تو فضہ سے کہا، فضہ جا کر شمر سے کہہ دے کہ کسی اور راستے سے لے جا ظالم، اس راستے سے مت لے کر چل. شمر کہتا ہے جا کر زینب سے کہہ دو میں اسی راستے سے لے کر جاؤں گا. کیا تم سمجھتی ہو کہ تم ابھی بھی شہزادی ہو کوفے کی؟ اب تم شہزادی نہیں ہو، تم ہماری اسیر ہو. تم ابھی بھی اس لہجے میں بات کر رہی ہو جیسے تم علی کی بیٹی ہو. تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تمہارا عباس زندہ اور تم عباس کی بہن ہو. اب تم کچھ نہیں ہو سوائے ہمارے اسیر کے، ہم اسی طرف سے لے کر جائیں گے جدھر سے ہم چاہیں گے. یہ جملہ سنا تو زینب نے کہا اچھا فضہ، پھر میں اس کو بتا دوں کہ میں عباس کی بہن بھی ہوں، میں علی کی بیٹی بھی ہوں. اور یہ کہہ کے میں نے کہا اب میں بد دعا کرتی ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. سب برداشت کر سکی ہوں، لیکن یہ کیسے برداشت کروں کہ نامحرموں کے مجمع میں اس طرح چلی جاؤں. پردے کا خیال زینب کو اتنا آیا کہ واحد موقع ہے پوری ہسٹری میں کہ زینب نے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے اٹھایا. اور جب ہاتھوں کو اٹھایا بچوں سے کہا بچوں اب تم آمین کہنا. اب سوچیں اگر زینب نے بد دعا کر دی ہوتی تو آج دنیا بدلی، آج کچھ اور ہوتی، دنیا تاریخ کچھ اور ہوتی. اس لیے کہ میرا دل کہتا خدا کہتا ہوگا زینب تم نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، کبھی بد دعا نہیں کی. ہاں تم بولو تو صحیح، کچھ تو بولو، تم جو کہو گی آج وہ ہوگا. اور زینب ہاتھ ابھی اٹھا کے لب ہلے نہ تھے کہ آنکھیں پڑ گئی حسین کے سر پر. کیا دیکھا سر حسین، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. زینب تڑپ گئی. اپنی مصیبت، اتنی بڑی مصیبت جس کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تھے بد دعا کے، بھول گئی اپنی مصیبت، بھول گئی. حسین کے آنسو دیکھ کر اپنی مصیبت بھول گئی. بھیا تم کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی ذہن، اے میری بہن تیری مظلومیت پہ رو رہا ہوں. میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے جانا اس بازار میں علی کی بیٹی کا، فاطمہ کی لاڈلی کا، مگر زینب بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا. زینب نے ہاتھوں کو گرا دیا، بد دعا تو نہیں کی، بس اتنا کہہ دیا فضہ جا کر کہہ تو شمر سے میں آج بتانا چاہتی تھی کہ میں عباس کی بہن ہوں، مگر کیا کروں میں حسین کی بہن بھی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میرے بھائی کی یہی مرضی ہے. سر جھکا کے زینب چلی گئی. اور اس کے بعد پھر موقع آتا ہے شام کے بازار کا. اب زینب شام کے بازار میں کیسے گئی، دربار میں کیسے گئی. اور پھر اب 40 قریب ہے، آپ نے دیکھا 40 چند دن میں 40 کا دن آنے والا ہے. یہ وہ 40 کا دن ہے جو سب سے پہلے زینب پہنچی ہے حسین کی قبر پر. لیکن اب معاملات بدل چکے. ایک وہ وقت جب کربلا سے نکلی تھی بے ردا، ارے اونٹوں پر سوار، بے کجاوا اونٹوں پر. اب جب زینب آئی ہے، سیاہ محملیں لگی ہوئی ہیں، ماتم ہو رہا ہے. زینب نے خود کو حسین کی قبر پہ گرایا، بھیا تیری بہن آ گئی ہے، مگر مجھے معاف کرنا حسین، اے میرے ماں جائے، میں تو آ گئی، سجاد بھی آ گئے، مگر تمہاری امانت کو میں واپس نہ لا سکی. سکینہ شام کے زندان میں سو رہی ہے، اے بھیا میں تماچوں سے بچا نہ سکی، میں اس کے رخساروں کو نہ بچا سکی، اس کے جسم کو تازیانوں سے محفوظ نہ رکھ سکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما. اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ. خداندہ ہمیں اہل بیت کی اطاعت کی توفیق کرامت فرما. خداندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معصوم رہبروں کی صحیح حقیقی معنی میں اطاعت کر سکیں. خداندہ جتنے مؤمنین، جتنے عزادار پوری دنیا میں ہیں ان کی حفاظت فرما. مخصوصاً اس وقت جو لوگ زائرین گئے ہوئے ہیں زیارت کے لیے، وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں.
خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس مجلس کے ثواب مرحومین کی روح کو ایصال فرما، مخصوصاً جن کے لیے آج یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کی روح کو اس کا ثواب پروردگار پہنچا دے۔ آپ سے پھر گزارش ہے ایک بار سورہ حمد پڑھ کر 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب شبیر حسین صاحب ابن حکیم سید علی اینڈ حسینی بیگم بنت نہیں اور ابن حکیم سید اور حسینی بیگم اور اقبال فاطمہ بنت قربان علی خان صاحب کے لیے، اور ہمت حسین بیگم، اور آج ابھی انتقال ہوا ہے ایک نوجوان بچے کا جو بہت تکلیفوں میں تھا، ریان حیدر، اس کے لیے اور اپنے جملہ مرحومین کے لیے آپ سے گزارش ہے سال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا زیارت جا زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی یا غریب الغرباء السلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سن